بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ آج کے دور میں بچوں کے لیے اسپیشلی چند باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ گھروں میں ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بچے آپس میں بھی ایک دوسرے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات نہ مانیں۔ ایک بھائی نے دوسرے کو کہہ دیا یہ کام کر دو، پانی لا دو، مجھے میری قمیض لا دو، مجھے کتاب دے دو، تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں بیٹا فلاں چیز بازار سے لے آؤ، تو وہ کوئی کھیلنے میں لگا ہوا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، تو وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسانوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ اعمال پیش کریں گے تو اس وقت جو مومن ہے وہ بھی پچھتائے گا اور کافر بھی پچھتائے گا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو مومن ہے، جو کافر ہے وہ تو پچھتائے گا، پتہ چلتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے، اس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، تو وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ وہ تو پچھتائے گا کہ میں نے کیوں اچھے اعمال نہیں کیے، میں نے کیوں ایمان نہیں لیا اور نیک اعمال کیوں نہیں کیے۔ تو جو مومن ہے وہ کیوں پچھتائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے وہ پچھتائے گا کہ وہ جب دیکھے گا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے عمل جو کیے، جو اچھے کام کیے، جو نیکی کے کام کیے، اس کا اتنا اجر، اس قدر اجر، تو وہ پچھتائے گا کہ میں ساری عمر یہ اچھے کام ہی کرتا رہتا ہوں۔ اگر کوئی بچے نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو پانی پلایا ہے تو اس کا کس قدر اجر ہے، کس قدر اجر ہے۔ خالی پانی کا گلاس پلانے کا تو وہ سوچے گا کہ میں پانی کا گلاس پلاتا رہتا، مہمان آ گیا تو اس کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا، مسکرا کر ملنا، اس کا کس قدر اجر ہے۔ کسی کو سلام کہہ دیا تو حدیث میں آتا ہے افشوا السلام وأطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی ڈالا کرو ایک دوسرے پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کسی کو ملے تو سلام کریں اور اطعموا الطعام، کھانا کھلائیں۔ تو بھائی ایک دوسرے کی بات مان لیں، کوئی کسی کو کہے یہ چیز مجھے دے دو تو وہ لا کر دے دیں، اس کا اس قدر اجر ہے، اس قدر ثواب ہے کہ انسان صبر نہیں کرتا۔ اور یہ اجر اور ثواب سے کب ملیں گے، کب اس کو نظر آئیں گے؟ قیامت کے دن اس کو یہ اجر اور یہ ثواب اور یہ جب نظر آئیں گے، اس کی کتاب میں، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، تو وہ صبر کرے گا، وہ پچھتائے گا کہ یا اللہ میں یہی کام کرتا رہتا، میں لوگوں کو یہ بتا دیتا کہ یہ کام کرتے رہو، مگر اس کا اس وقت اس دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ چکا ہوتا ہے جب انسان اخروی زندگی میں قدم رکھ دیتا ہے۔ تو بے شمار واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں میں اپنے چچا زاد بھائی کی جب جنگ ختم ہو گئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں میرے جو پاس جو پانی تھا اس میں لے کر میں چچا زاد بھائی کی تلاش میں تھا۔ تھوڑا سا پانی میرے پاس پڑا ہوا تھا کہ میں اس کو پلاؤں اور اگر مل جائے تو اس کا منہ بھی صاف کر دوں، مٹی کی وجہ سے اس کا منہ خراب ہو گیا ہوگا، گرد و غبار میں اٹک گیا ہوگا۔ تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ان کو ایک جگہ پر اپنا چچا زاد بھائی مل گیا، تو اس کو پانی پلانے کے لیے اس سے پوچھا کہ میں پانی پلاؤں، تو اس نے کہا ہاں۔ تو جب اس کو پانی پلانے لگے تو ایک طرف سے اور آواز آئی، کراہنے کی آواز آئی، درد سے آواز آئی، تو وہ اس طرف گئے تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ مجھے مت پانی پلاؤ، پہلے اس طرف اشارہ کیا کہ اس کو پہلے پانی پلا دو۔ جب ادھر گئے تو دیکھا کہ وہ شام بن عاص ہیں، تو ان کو پانی پلانے لگے تو ایک طرف سے دوسری طرف سے کراہنے کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا، حضرت شام بن عاص نے کہا کہ اس کو پہلے پانی پلا دو۔ جب وہ اس طرف گئے تو صحابی جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے حضرت شام کی طرف تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، اور جب وہ واپس آئے اپنے چچا زاد بھائی کی طرف تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ اثار اور قربانی کی، یہ نیکی کی یہ مثال ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو ہم گھروں میں والدین، بچے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس قدر اجر ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا کس قدر اجر ہے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا، تو جب ان کاموں کو بجا لائیں گے اس نیت سے کہ اللہ اس پہ خوش ہو جائے، ان سے راضی ہو جائے، تو گھروں میں بھی برکت پھیلے گی، اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس گھر پہ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔